كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. معزز علماء کرام، محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، حکم ہوا ہے کہ جہنم کے تعلق سے کچھ بات کی جائے. جہنم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے کچھ سنا نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ نے کچھ پڑھا نہیں ہے. بہت ساری تقریریں، بہت سارے درس و دروس اور خطاب اس تعلق سے ہوتے رہتے ہیں، اور نہیں بھی ہوتے ہیں تب بھی ضمناً یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. جہنم کیا ہے؟ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے. اب میں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ اگر بتاؤں گا تو وقت اور زیادہ لگے گا. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جنت اور جہنم، اس پر ایمان لانا، اس پر یقین رکھنا، یہ ہمارے عقیدے کے اندر شامل ہے. جنت بن چکی ہے، جہنم بھی بن چکی ہے. قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمایا ہے. یہ اتنا برا ٹھکانہ ہے، اتنی بری جگہ ہے. اب آپ خود اندازہ کریں کہ جس جگہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہو کہ انہا ساعت مستقرا و مقاما، کہ بے شک جہنم بہت بری جگہ ہے، بے شک جہنم بہت بڑا ٹھکانہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہہ دے یہ بات کہ وہ بہت برا ہے، بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنی بری ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ صرف پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر بھیجے، ہر نبی نے، ہر رسول نے آ کر اپنی امت کو جہنم سے ڈرایا ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے کہا ہے. قرآن کریم کے اندر یہ بھی موجود ہے. میں سب کا نہیں بتا سکتا، ایک دو کا صرف مثال کے طور پہ آپ کو بیان کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام، نام سنا ہے آپ نے، مشہور پیغمبر ہے. اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنی امت سے کہا، اپنے ماننے والوں سے کہا، اپنی قوم کے لوگوں سے کہا انما اتخذتم من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ کن سے محبت کر کے بیٹھے ہو، اوثانا، تم نے بتوں کو اللہ کی جگہ پر اپنی محبت کا آماجگاہ بنا لیا، محبت کا ٹھکانہ بنا لیا. تم نہیں جانتے جب قیامت کا دن ہوگا ثم یوم القیامت
تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے. عبادت کرنے والا اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے. عبادت کرنے والا کہے گا ہم نے اس کی عبادت نہیں کی ہے، اور جس کی عبادت کی جاتی تھی وہ کہے گا ہم نے اس سے کہا ہی نہیں تھا کہ یہ میری عبادت ہے. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. قیامت کے دن تم لوگ ایک دوسرے کا انکار کرو گے، ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں کرو گے. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اگر تم اسی عقیدے کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ثم مأواکم النار، پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کون ڈرا رہا ہے جہنم سے؟ کس کی بات ہے یہ؟ قرآن کریم میں اس کو بیان کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے جب نوح علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، ان کا ذکر بھی اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. میں تمہیں بہت بڑے عذاب سے ڈرا رہا ہوں. تو یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف آخری نبی محمد رسول اللہ آئے اور انہوں نے اپنی امت کو ڈرایا. نہیں، جو نبی اس دنیا کے اندر آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے فرمایا، انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم. او بنی اسرائیل، او میرے امت کے لوگوں، او میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. ربی وربکم، جو میرا بھی رب ہے اور جو تمہارا بھی رب ہے. آگے فرمایا انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ میں شرک کیا، جس نے اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک بنا لیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کون ڈرا رہا ہے؟ نبی کا تو ذکر ہی نہیں ہے. ہر نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انہا ساعت، اس جملے کو یاد رکھنا، انہا ساعت مستقرا و مقاما، کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے. جو بھی نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے آ کر یہی بتایا، یہی سمجھایا کہ جہنم بہت بری جگہ، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اب آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے ہیں. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آپ کی طرف وحی بھیجنے کا سلسلہ شروع ہوا، آپ نے سارے مکہ والوں کو اکٹھا کیا. حدیث کے الفاظ ہے، بہت ہی مشہور حدیث ہے، حدیث کی اکثر کتابوں کے اندر یہ آپ کو حدیث مل جائے گی. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشا فاجتمعوا، آپ کوئے صفا کے اوپر کھڑے ہوئے اور آپ نے تمام کے تمام لوگوں کو آواز لگائی. جب مکہ کے لوگ اکٹھا ہو گئے، پیارے نبی کا خطاب سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے خطبہ دیا، آپ نے ان کے سامنے خطاب کیا، اور اس خطاب کے اندر آپ نے جو سب سے پہلی بات بیان فرمائی تھی، آپ نے فرمایا یا کعب ابن مرہ، یا بنی کعب ابن لؤی، انقذوا انفسکم فانی لا املک من اللہ شیئا. تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. انقذوا انفسکم من النار، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. انی لا املک لکم من اللہ شیئا، قیامت کے دن تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں ہوں. تو پیارے نبی بھی کیا فرما رہے ہیں؟ خطاب ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے سب کو بتاؤ، سب کو سمجھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب چل رہا ہے. آپ نام لے کر قبیلے والوں کا بیان کر رہے ہیں. یا بنی عبد شمس، یا بنی عبد مناف، یا بنی ہاشم
ہاشم یا بنی عبد المطلب، اس طریقے سے نام لے لے کے بیان کر رہے ہیں، اور ہر نام لینے کے بعد ہر قبیلے کو پکارنے کے بعد یہ کی جملہ انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کرو، انی لا املک لکم من اللہ شیئا، آخر میں آپ نے فرمایا یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار، یہ عورتوں کے لیے خطاب تھا، یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار، او میری بیٹی فاطمہ تم بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو، انی لا املک لکم من اللہ شیئا، میں تمہارے بھی کچھ کام آنے والا نہیں۔ بہت برا ٹھکانہ، بہت بری جگہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا کے اوپر کھڑے ہو کر جب اسلام کا اعلان کیا تو سب سے پہلے لوگوں کو جہنم سے بچایا، جہنم سے ڈرانے کی کوشش کی، بچانے کی کوشش کی۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ، غور سے سننا اس آیت کو، فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے دنیا کے اندر کوئی نبی ایسا بھیجا ہی نہیں ہے، ہم نے دنیا کے اندر کوئی رسول ایسا بھیجا ہی نہیں ہے، إِلَّا مبشرین و منذرین، جس نے اپنی قوم کو آ کر جہنم سے نہ ڈرایا ہو، اپنی قوم کو جہنم سے بچنے کے لیے نہ کہا ہو۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیوں اتنا بچایا جا رہا ہے؟ انہا ساعت مستقرا و مقاما، پیارے نبی کی حدیث صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں میری مثال اور تم لوگوں کی مثال بالکل اس طریقے سے کمثل رجل اذ اوقد نارا، جیسے کسی آدمی نے کوئی آگ جلائی ہو، کسی آدمی نے کوئی آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولها، جب آگ جل کر تیار ہو گئی، آپ نے دیکھا ہوگا جنگل کے اندر جب کبھی آگ جلائی جاتی ہے تو کیڑے آنے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتنگے بھی آنے لگتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جعل الفراش والدباب یقعن فیہا، پتنگے آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے آگ کو دیکھ کر، آگ کی روشنی کو دیکھ کر وہ پروانے آ رہے ہیں، اور وہ آدمی ان پتنگوں کو دور کر رہا ہے، اور کیڑے مکوڑوں کو دور کر رہا ہے کہ کہیں یہ اس کے اندر گر نہ جائیں، کہیں اس کے اندر گر کر یہ جل کر مر نہ جائیں۔ پیارے نبی کے الفاظ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا آخذ بحجزکم، انا آخذ بحجزکم وانتم تطحنون فیہا، اے لوگوں میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر اسی طریقے سے تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں ایسے ہی کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے دور لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، وانتم تطحنون فیہا، اور تم لوگ ہو کہ اس کے اندر گرنے کی کوششیں کر رہے ہو۔ تو کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، جہنم ایسی چیز ہے کہ اس سے بچانے کی کوشش ہر نبی نے کی، ڈرایا بھی ہر نبی نے۔ حدیث کے اندر ایک بڑی پیاری بات آئی، میں تمہاری کمر پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، پیچھے لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب آپ ذرا غور کریں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کتنا رحم دل ہوتے ہیں، نبی کتنے رحم دل ہوتے ہیں اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ ایک آدمی ہے کنویں میں گرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس کے پاس گئے، آپ نے دیکھا ارے یہ کیا کر رہا ہے، آپ پہنچے، آپ نے کیا ہوا، نہیں میں آج کودوں گا اس کے اندر، آپ نے اس کو سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد آپ اس کو واپس لے آئے، پہلی بار میں وہ آ گیا، اگلے دن آپ نکلے وہاں سے تو دیکھا کہ وہی آدمی پھر سے اس میں گرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں ارے بھائی چل اس میں مت گر، مر جائے گا تو، آپ جب اس کو لے کر آتے ہیں، واپس اس کو لے کر آتے ہیں تو وہ آپ سے ہاتھ بھی چھڑا رہا ہے اور آپ کو گالیاں بھی دے رہا ہے، لیکن مجھے چھوڑو، مجھے اس کے اندر کودنا ہے، لیکن آپ نہیں، میں تجھے مرنے نہیں دوں گا، میں تجھے کودنے نہیں دوں گا، آپ اس کو دوبارہ لے آتے ہیں، تیسرے دن پھر آپ نکلے، دیکھا پھر وہ گرنے کی کوشش کر رہا ہے، مرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ چل
وہ نہیں آ رہا ہے، آپ اس کو گھسیٹ رہے ہیں پھر بھی نہیں آ رہا ہے، وہ آپ کو گالیاں سنا رہا ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو لے کر آ رہے ہیں کہ کہیں یہ بات آ جائے۔ اور چوتھے دن جب آپ گئے تو دیکھا پھر سے وہ گرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب آپ بتائیے آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا اس کو دیکھ کر، جس کو آپ 3 دن سے بچا رہے ہیں اور وہ زبردستی ہاتھ چھڑا رہا ہے اور بار بار وہ آپ کو گالیاں بھی دے رہا ہے، لیکن اب چوتھے دن پھر آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ گرنے کی کوشش کر رہا ہے، اب آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ اب آپ کا ری ایکشن اس طریقے کا ہوگا کہ تو گرے گا یا میں لات ماروں پیچھے سے، ایسے ہی ہوگا نا کہ تو خود گرے گا یا میں پیچھے سے لات ماروں۔ لیکن نبی کا کام یہ نہیں، نبی کیا کہتے ہیں میں بار بار کھینچ کے لا رہا، یہ ہم لوگ کر سکتے ہیں، یہ نبی ہے، رحم دل ہوا کرتے ہیں، چھوڑ نہیں سکتے گرنے کے لیے۔ ہم نے ایک بار کسی کو سمجھایا، 2 بار کسی کو سمجھایا، 10 بار کسی کو سمجھایا، پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی وہ نہیں مانتا ہے۔ نبی کا معاملہ اس طریقے کا نہیں ہوتا تھا، 1 بار 2 بار 10 بار۔ آپ جانتے نہیں نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی اپنی قوم کے اندر، وہ بھی یہ کہتے تھے میں نے تو سمجھایا وہ مانی نہیں، جانے دو میرا کیا جانا۔ اور دوسری چیز دیکھیں اس حدیث کے اندر، نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، نبی فرماتے ہیں کہ میں کمر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں۔ اس کے اندر بھی نبی کی رحمت چھپی ہوئی ہے، اگر نبی چاہتے تو ہاتھ پکڑ کر بھی کھینچ سکتے ہیں، لیکن کمر پکڑ کر ہی کیوں کھینچی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہاتھ اگر آپ پکڑ کے کسی کا کھینچتے ہیں تو یہ جو بند ہوتا ہے اتنی مضبوطی نہیں آتی اس کے اندر، یہ پھسل سکتا ہے، وہ چھوٹ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی کمر میں آپ یوں کر کے ہاتھ ڈال لیں تو اگر آپ کمزور بھی ہیں تب بھی وہ آدمی جلدی سے آپ سے چھڑا نہیں پائے گا۔ تو کمر کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ بڑی مضبوط پکڑ کہلاتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ میں ہاتھ پکڑ کے نہیں کھینچ رہا ہوں کہ تم ہاتھ چھڑا کر اور ہاتھ لپٹ جائے اور پھسل جائے تو تم جہنم کے اندر جا کے چلے جاؤ، میں کمر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں جو سب سے زیادہ مضبوط پکڑ مانی جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ حدیث؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا آخذ بحجزکم وانتم تطحنون فیہا، میں تمہاری کمر پکڑ کر اس جہنم سے گرنے، وہ جہنم کے اندر گرنے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم اس کے اندر گرنے کی کوشش کر رہے ہو، میں تمہیں کھینچ رہا ہوں، تم اسی کی طرف بھاگ رہے ہو۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں قیامت کا دن ہوگا، انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، ثم لیقفن احدکم بین یدی اللہ، انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، سب کھڑے ہوں گے، ہم بھی کھڑے ہوں گے، آپ بھی کھڑے ہوں گے، سب کا نمبر آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس بینہ و بینہ حجاب، اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوگا، کوئی آڑ نہیں ہوگی، ولا ترجمان، اور کوئی دوسرا ترجمان نہیں ہوگا کہ آپ بول رہے ہیں وہ آپ کی بات کو اللہ تک پہنچا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر کچھ کہہ رہا ہے تو اس کی باتوں کو تمہارے تک پہنچا رہا ہے۔ فرمایا کوئی آڑ نہیں ہوگی، کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، آواز آئے گی الم اوتیک مالا، او میرے بندے کیا میں نے تجھے مال نہ دیا تھا، مال جیسی نعمت سے میں نے تجھے نہ نوازا تھا، کیا میں نے تجھے روکڑ نہ دیا تھا، کیا میں نے تجھے دولت نہیں دی تھی؟ آج اپنی جائیدادوں کو دیکھیے، آپ اپنے اوپر تھوڑا جائزہ لے کر دیکھیے، آج آپ کے پاس میں کتنا مال ہے، آپ جتنا سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو دیتا جا رہا ہے، آپ کے پاس میں مال آتا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی عجیب سی بات ہے کہ جتنا مال آ رہا ہے ہم اتنا ہی زیادہ اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ موتی کا مال تو اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے کہ اس مال کے ذریعے سے آپ اللہ کا قرب حاصل کر لو، اللہ کی نعمتیں اس لیے ہمارے پاس میں آتی ہیں کہ اس کا شکریہ ادا کر کے ہم اور اللہ کے قریب ہو جائیں، لیکن یہ مال عجیب مال ہے، اس مال کے ذریعے سے ہم اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کا بھی سوال ہوگا الم اوتی کا مال، کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا؟ حدیث کے الفاظ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ کہے گا کہ پروردگار ہاں ہاں کیوں نہیں،
نہیں، تو نے مجھے مال سے نوازا تھا، دولت سے نوازا تھا، میرے پاس میں کئی طریقے کی رائس ملیں تھی، میرے پاس میں کئی جائیدادیں تھی، میرے پاس میں کئی کوٹھیاں تھی، میرے پاس میں بہت بڑے بڑے پلاٹ بھی تھے۔ اے اللہ تو نے مال و دولت سے نوازا تھا، ہزاروں میں کماتے تھے، پھر لاکھوں میں کمانے لگے، لاکھوں سے بڑھ کر گنتی کروڑوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ پروردگار مال تو نے مجھے بہت زیادہ دیا تھا، لیکن میرے بھائی اس حدیث میں رک کر ذرا غور کرو کہ ہم اللہ کے راستے میں اس مال کو کتنا لگا رہے ہیں، مسجد کے لیے کتنا دے رہے ہیں، مسجد کے لیے کتنا دے رہے ہیں، مدرسے کے لیے کتنا دے رہے ہیں، یتیموں غریبوں مسکینوں محتاجوں کے لیے کتنا خرچ کر رہے ہیں، اپنی جان کے لیے اپنی ذات کے لیے کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ تھوڑا اس بات کے اوپر بھی ذرا غور کر کے دیکھو، اللہ کا سوال ہوگا الم اوتیک مالا، کیا میں نے تجھے مال نہ دیا تھا؟ مال نہ ہونا انسان کے پاس میں بیچارہ خاموش بیٹھا رہتا ہے، نہ سماج میں اس کی کوئی حیثیت، نہ خاندان میں اس کی کوئی حیثیت۔ جب مال آ جاتا ہے تو سماج میں بھی بولنے کے لائق ہو جاتا ہے، خاندان کے اندر بھی بولنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ تو یہ مال انسان کی کئی طریقے کی کمیوں کو پورا کر دیتا ہے اور کئی طریقے کی برائیوں کو اس کے ڈھانپ دیتا ہے۔ تو مال یہ بہت زبردست چیز ہے، اس لیے سوال بھی مال کے تعلق سے ہوگا، الم اوتیک مالا، کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا؟ جواب آئے گا ہاں کیوں نہیں، مال تو بہت دیا تھا، ہزاروں سے لاکھ، لاکھ سے کروڑ، کہاں تک پہنچ گئے ہم لوگ؟ پھر ایک اور سوال ہوگا الم ارسل الیک رسولا، تم مال کے ساتھ کیا میں نے تیرے پاس میں رسول نہیں بھیجا تھا؟ یعنی کیا تمہاری قوم کے اندر، تمہاری امت کے اندر کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ کیا کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ تمہارے یہاں کوئی رسول بن کر نہیں آیا تھا؟ الم ارسل الیک رسولا، جس نے آ کے تمہیں یہ بتایا ہو کہ اس مال کو تمہیں کیسے خرچ کرنا ہے، اس مال کو تمہیں کہاں لگانا ہے۔ مسلمانوں اتنا بڑا مجمع ہے، کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ مال کو کمانا کیسے ہے، اور کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ مال کو خرچ کہاں پر کرنا ہے؟ یہ گائیڈ لائن ہمیں کس نے بتائی، یہ طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسولوں نے، اللہ کے نبیوں نے۔ الم ارسل الیک رسولا، دوسرا سوال ہوگا کیا میں نے تمہارے یہاں رسول نہیں بھیجا تھا؟ بندے کا جواب آئے گا ہاں کیوں نہیں، ہمارے درمیان میں نبی بھی آئے تھے، ہمارے درمیان میں رسول بھی آئے تھے۔ حدیث کے الفاظ، اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ فرمایا ثم ينظر عن يمينه، پھر وہ بندہ جب اپنی دائیں طرف نظر دوڑائے گا، میدان حشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، کوئی پردہ کوئی آڑ نہیں ہوگا، اللہ کے سوالوں کا جواب بھی دے رہا ہوگا۔ فَيَنظُرُ عَنْ يَمِينِهِ، تو اپنے دائیں طرف جب وہ دیکھے گا، فَلَا يَرَا إِلَّا النَّارَ، جہنم کے علاوہ اس کو کچھ دکھائی نہ دے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ثُمَّ يَنظُرُ عَنْ شِمَالِهِ، پھر وہ اپنی جب بائیں طرف دیکھے گا، فَلَا يَرَا إِلَّا النَّارَ، تو پھر بھی اس کو جہنم اور آگ کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دے گا۔ آگے کے الفاظ سنو پیارے نبی کے، آپ فرماتے ہیں فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ، تو اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی تیاری کر لو۔ مال تو بہت بڑی بات ہے، اگر کسی کے پاس میں ایک کھجور ہو اور اگر اس کو یہ معلوم ہو میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، لیکن یہ صدقہ اگر میں کر دوں گا تو اللہ کی جہنم میں جانے سے بچ جاؤں گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، تم اس کھجور کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا، لیکن اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے بچا لینا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اور اگر تمہارے پاس میں مال کی یہ بھی شکل موجود نہ ہو، اگر تم تھوڑا سا مال بھی اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کر سکتے، جبکہ سوال پہلے ہو چکا ہے کیا میں نے تجھے مال نہ دیا تھا؟ جب مال ہے تو صدقہ بھی کرو گے، لیکن پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کھجور بھی صدقہ نہیں کر سکتے، تمہارے پاس میں اتنا مال بھی نہیں ہے، فرمایا فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو لوگوں سے اچھی باتیں کر کے، لوگوں کے سامنے دین کی باتیں کر کے، لوگوں کو اچھی باتیں بتا کے، نیکی کے راستے بتا بتا کر جنت کو حاصل کر لینا اور جہنم سے بچنے کی کوشش کر لینا۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے؟
کتنی خطرناک چیز ہے جہنم. کس انداز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ہمیں اور آپ کو. فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. اور حدیث کے آخر کے الفاظ ہیں پیارے نبی نے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ آپ نے فرمایا حَلُمَّ عَنِ النَّارِ حَلُمَّ عَنِ النَّارِ. او لوگو جہنم سے دور ہو جاؤ, او لوگو جہنم سے بچ جاؤ, او لوگو جہنم سے دور ہو جاؤ, جہنم سے بچ جاؤ. بہت خطرناک چیز ہے یہ. انہا سات مستقر و مقامہ, بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اچھا یہ اتنی خطرناک کیوں ہے؟ یہ اتنی خطرناک کیوں ہے؟ یہ اتنی خطرناک اس لیے ہے کہ اس کے اندر جو عذاب ہے, مرکزی طور پر جو عذاب ہے وہ آگ کا عذاب ہے. کس چیز کا عذاب ہے؟ آگ کا عذاب. سب سے برا اگر کوئی عذاب اور سب سے بری اگر کوئی سزا مانی جاتی ہے تو وہ جلانے کی بات کرتا ہے. جی سب سے بری کوئی سزا مانی جاتی ہے, سب سے برا کوئی عذاب اگر مانا جاتا ہے وہ جلانے کا مانا جاتا ہے. اور اس کے اندر جو سزا ہے مرکزی طور پر وہ جلانے ہی کی ہے, وہ آگ کی. اور آگ بھی کیسی؟ آگ بھی ایسی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا النار الکبریٰ. صرف آگ نہیں کہا بلکہ فرمایا النار الکبریٰ, بہت بڑی آگ ہے. کہیں پہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا النار الکبریٰ. غور کرنے کی بات ہے مسلمانوں, ہمارا ایمان ہے قرآن کریم کے اوپر. ہم جانتے ہیں, یہ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی کتاب ہے. ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے. اور اسی کتاب کے اندر اللہ نے جس آگ کو صرف آگ نہ کہہ کر بلکہ اس کے سامنے الکبریٰ صفت دلائی گئی ہو, فرمایا النار الکبریٰ, بہت بڑی آگ ہے. جس کو اللہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی آگ ہے, سوچو وہ کتنی بڑی آگ ہوگی. النار الکبریٰ. کہیں اللہ نے فرمایا نارن حامیہ, بھڑکتی ہوئی آگ ہے. کہیں اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا نار اللہ الموقدہ, اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. سوچو کتنی خطرناک آگ ہوگی, کتنا خطرناک عذاب ہوگا. صحابہ کرام بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پیارے نبی نے فرمایا نارکم, جہنم کا بیان چل رہا ہے. آپ فرماتے ہیں نارکم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جہنم. وہ لوگوں جس آگ کو تم اپنے گھروں کے اندر جلاتے ہو, جس آگ کو تم اپنے گھروں کے اندر جلاتے ہو, یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. کتنا؟ 70واں, 17 نہیں دے رہا ہوں, 70واں حصہ ہے جہنم کی آگ کا. یہ 70واں حصہ ہے. صحابہ اکرام کہنے لگے واللہ ان کانت لکافیۃ یا رسول اللہ, جلانے کے لیے تو یہ گھروں کی آگ ہی کافی ہے. آدمی اگر اس کے اندر ہی گر جاتا ہے, اسی کے اندر جل کر مر جاتا ہے, اللہ کے نبی آگ ہی جلانے کے لیے کافی ہے. پھر اتنی زیادہ ہیٹ والی آگ اور اتنی زیادہ گرم آگ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائی؟ پیارے نبی فرماتے ہیں انہا فصلت بتسعۃ وستین جزءا. یہ آگ جو تم اپنے گھروں کے اندر جلاتے ہو اور جہنم کے اندر جو آگ ہے اس آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے. تو غور کرنے کی بات یہ ہے حدیث کے اندر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جلانے کے لیے یہی آگ کافی ہے اور لوگ جلتے ہیں, مرتے ہیں اسی کے اندر جل کر مر کر. تو یہ آگ کافی تھی جلانے کے لیے, تو پھر اس جہنم کی آگ کو اتنا زیادہ گرم کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس آگ میں مرنا نہیں ہے. اس آگ میں مرنا ہوتا ہے, جل گئے مر گئے. اس آگ کو مرنے کے لیے نہیں بنایا گیا, سمجھے اس چیز کو. اس آگ کو سزا دینے کے لیے بنایا گیا ہے, اس آگ کو عذاب دینے کے لیے بنایا گیا ہے. مرنے کی بات ہوتی صحابہ کہتے ہیں یہی کافی ہے, پیارے نبی کہتے ہیں ہاں یہی کافی ہے, لیکن وہ آگ مارنے کے لیے بنائی نہیں گئی ہے, وہ آگ سزا کے لیے بنائی گئی ہے. اس آگ کی خاصیت یہ ہے کہ گرمی میں 70 درجے زیادہ, لیکن مارے گی نہیں, صرف جلائے گی اور عذاب دے گی, تکلیف ہے. صحابہ کرام بیٹھے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا صحابہ کرام مسکرا رہے ہیں۔ آج ہم لوگ بھی بڑے مسکراتے ہیں، بڑے ٹھٹے مارتے ہیں، دوستوں کے پاس بیٹھے ہو، گپ شپ چل رہی ہے، موبائل پر بات کر رہے ہیں، گپ شپ چل رہی ہے، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں 4-5 اکٹھا ہو کر گپ شپ چل رہی ہے، ہنسی کی بات چل رہی ہے، تالیاں مار مار کر ہنس بھی رہے ہیں، ہر طریقے کی چیزیں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں آپس میں بیٹھ کر، پیارے نبی کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کیا یہ بالکل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ان کو مرنا ہی نہیں ہے اور اس کے بعد جنت جہنم کچھ ہے ہی نہیں۔ پیارے نبی کا جب وہاں سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا، جانتے ہو پیارے نبی نے فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم، اللہ کی قسم جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر وہ تم جانتے، واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اللہ کی قسم جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لیتے، لضحکتم قلیلا تو تم ہنسنا کم کر دیتے، تمہاری ہنسی ختم ہو جاتی، تم ہنسنا بند کر دیتے، تمہاری ہنسی کم ہو جاتی، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اور تم بہت زیادہ رونے لگتے، ہنسنا بھول جاتے، ہنسنا کم کر دیتے اور رونا شروع کر دیتے جو باتیں میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لیتے۔ حدیث یہی تک سنائی جاتی ہے زیادہ تر، لیکن آگے کی حدیث بھی سن لو، آگے کا ٹکڑا اس حدیث کا بھی سن لو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ہنسنا کم کر دیتے اور رونا زیادہ کر دیتے، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، فرمایا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، اور عورتوں کے ساتھ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ میں بستروں پر لیٹنا بھی چھوڑ دیتے۔ بیوی بچے کچھ اچھے نہیں لگتے، ہنسنا کم رونا زیادہ وہ تو ہے، لیکن یہ بیوی بچے یہ کچھ اچھے نہیں لگتے۔ وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، بیویوں کے ساتھ بستروں کے اوپر لطف اندوز ہونا بھی تم بند کر دیتے، اتنا ڈر جاتے، اتنا گھبرا جاتے اگر تمہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کس طریقے کا بنایا ہے اور اس کے اندر کس طریقے کا عذاب رکھا ہے، کتنی بڑی سزا رکھی ہے، کتنا بڑا عذاب رکھا ہے، فرمایا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، عورتوں کے ساتھ میں بیویوں کے ساتھ میں بستروں کے اوپر سونا اور ان سے لطف اندوز ہونا بھی بند کر دیتے۔ اور ایک اور جملہ سنو حدیث کا، فرمایا وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُودَاتِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُودَاتِ، اور تم پہاڑوں کی طرف نکل جاتے، تم جنگلوں کی طرف نکل جاتے، اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے، اپنے کاروباروں کو چھوڑ دیتے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے، تم جنگلوں کی طرف نکل جاتے، تم پہاڑوں کی طرف نکل جاتے، تجأرون إلى اللہ، اور اللہ کی طرف لو لگا کر بیٹھ جاتے، اے اللہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے بیوی بچے نہیں چاہیے، مجھے کاروبار نہیں چاہیے، تجأرون إلى اللہ، اے اللہ جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے، اے اللہ جہنم کے آگ سے مجھے بچا لے، جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے، تمہارا اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھ میں آ رہا ہے کتنی خطرناک چیز ہے یہ جہنم، اتنی خطرناک، اتنی خطرناک۔ ایک اور حدیث سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنی خطرناک ہے، اتنی زیادہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خطرناک بنایا ہے، اس کے اندر جو آگ ہے، اس کے اندر جو عذاب ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں اشتکت النار الی ربها، جہنم نے خود اللہ تعالیٰ سے شکایت کی ہے۔ کیا فرمایا؟ اشتکت النار الی ربها، جہنم نے خود اللہ تعالیٰ سے شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ فرمایا یا ربی اکل بازی بازا، او میرے پروردگار میرا بعض حصہ میرے بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ اتنی خطرناک، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کا آرڈر دیا، 2 سانس لینے کی اجازت دے دی ہے۔ حدیث یہ بھی مشہور ہے، فرمایا نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس تو سردیوں میں لے لیا کر، ایک سانس تو گرمیوں میں لے لیا کر، فازد لہا بنفسین، 2 سانس لینے
لینے کی تجھے اجازت ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمہریر، اور یہ جو تم سردیوں کے اندر سخت سردی دیکھتے ہو یہ جہنم اندر کی طرف سانس لیتی ہے، اور یہ جو گرمی کے اندر تم سخت گرمیوں کو دیکھتے ہو یہ جہنم کے بھی سانس لینے کا اثر ہے، باہر کی طرف اپنی ہوا کو نکالتی ہے۔ اللہ اکبر، کہاں جہنم ہے، کیسے سانس لے رہی ہے، کیسے بھاپ نکال رہی ہے، کس طریقے سے اس کا سانس لینے کا انداز ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن ہاں یہ معلوم ہے کہ جب گرمی کا موسم آتا ہے اور جہنم کے بھاپ اور سانس لینے کا جو اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجازت ہے وہ طریقہ جب ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ لاؤ ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، نرم نازک بستر بڑھیا ہونا چاہیے، اور کمرے کے اندر اے سی بھی ہونا چاہیے۔ کہیں سے چل کر آئے ہیں سیدھے کمرے کے اندر پہنچے، اے سی چل رہا ہے پھر بھی گرمی لگ رہی ہے، اس کے ٹیمپریچر کو اور صحیح کیا جا رہا ہے اور مینٹین کیا جا رہا ہے، جس کے پاس میں ہے وہ لے کر آیا، جس کے پاس میں نہیں ہے وہ بھی لانے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں تک کہ قسطوں پر لے کر بھی لوگ آتے ہیں، لیکن اس گرمی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کس سے؟ جو جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے بندو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو جہنم کے سانس لینے کا معاملہ یہ ہے یا اس کی سانس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتے؟ نہیں سمجھ میں آتا اس کی سانس کا معاملہ یہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے چھوٹا سا بچہ ہے، ماں کیا کہتی ہے بیٹا باہر مت نکلنا لو چل رہی ہے، گرمی کے موسم میں بیٹا باہر مت نکلنا لو چل رہی ہے، گرمی ہے، اور اسی گرمی کے موسم میں لو لگنے سے گرمی کے موسم میں کبھی کبھی بوڑھے بھی مر جاتے ہیں، بچے بھی مر جاتے ہیں، کمزور بھی مر جاتے ہیں، بیمار بھی مر جاتے ہیں۔ جس جہنم کے سانس لینے کا اثر یہ ہو کہ ہمیں اس کی صرف سانس لگ جائے تو مر جائے، اس کی آگ لگے گی تو حالت کیا ہوگی اللہ سے بتائیں۔ ایسے تھوڑی پڑھایا جا رہا ہے، ایسے تھوڑی بتایا جا رہا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، عجیب قسم کی آگ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور غور سے سنیے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے بعد فوراً فرمایا واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم میں جانے سے بچاؤ، آگ میں جانے سے بچاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اکیلے نمازی ہیں اور بیٹے کی کوئی فکر نہیں، آپ اکیلی نمازی ہیں اور بیٹی کی کوئی فکر نہیں، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر ایک مکان ہے، پہلے اپنے آپ کی پھر اپنے گھر والوں کی، دونوں مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک مکان ہے، آپ اس کے اندر سو رہے ہیں، بڑھیا طریقے سے سو رہے ہیں، بڑی گہری نیند میں سو رہے ہیں، اور اچانک اس مکان کے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ غور سے سن لیجیے گا، اس مکان کے اندر اچانک سے آگ لگ جاتی ہے، ایک آدمی آتا ہے آپ کو کہتا ہے اٹھیے آگ لگ گئی ہے مکان کے اندر، تو آپ کا کام کیا ہوگا کہ ارے نہیں مجھے سونے دے، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ کا کام کیا ہوگا؟ نہیں میں سونا چاہتا ہوں، میں بہت تھکا ہوا ہوں، ایک ہفتے سے میں سویا نہیں ہوں، میں نے بہت محنتیں کی ہے، بہت بڑا پروگرام میں نے کرایا تھا اور اس کے اندر میں نے 2 دن 2 راتیں اپنی لگا دی تھی، بڑا کام کیا تھا، یہاں گیا تھا وہاں گیا تھا، اس لیے میں سونا چاہتا ہوں، آگ لگی ہے تو لگ جانے دو، کمرے میں آگ جل رہی ہے جل جانے دو، آگ لگی ہے لگ جانے دو، میں یہاں سے اٹھ کر جانے والا نہیں، میں اپنی نیند پوری کروں گا۔ آپ کا یہ رد عمل ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ جیسے ہی آپ کو پتا چلے گا ترنت آپ کمرے سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ آپ 2 دن کے جاگے ہوئے ہو، 4 دن کے جاگے ہوئے ہو، 2 دن کے تھکے ہوئے ہو، 4 دن کے تھکے ہوئے ہو، لیکن جب آپ کو پتا لگے گا کہ اس کمرے میں آپ سو رہے ہیں اس میں آگ لگ گئی ہے، آپ کا پہلا کام ہوگا اٹھ کر بھاگیں گے۔ بولو بچنے کی کوشش کرو گے کہ نہیں؟ کرو گے کہ نہیں؟ ہے یا سوتے رہو گے؟ نہیں سو گے نا، بھاگ جاؤ گے۔ تو یہ پہلی مثال ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو، اور دوسری مثال وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کرو۔ اب مثال کے طور پر
گھر کے اندر آگ لگ گئی، آپ باہر نکل آئے، بیوی بھی باہر نکل آئی، آپ کے بچے بھی باہر نکل آئے، لیکن فوراً آپ نے دیکھا کہ اس میں 4 میں سے ایک بچہ میرا کم ہے، وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ بیوی سے پوچھا کہ ایک بچہ کہاں ہے؟ بیوی سے پوچھا ایک بچہ کہاں ہے؟ بیوی نے کہا وہ تو مکان کے اندر رہ گیا ہے۔ اب میرے بھائیو ذرا بتاؤ، جس ماں باپ کو یہ بات معلوم ہو کہ جس مکان میں آگ لگی ہے اسی کے اندر میرا چھوٹا بچہ سو رہا ہے، اسی کے اندر میرا بچہ رہ گیا ہے، اب بتائیے اس ماں باپ کی کیا حالت ہوگی؟ کیا کہے گا چلو چھوڑو جانے دو؟ ایسا بول سکتا ہے کہ چلو چھوڑو جانے دو؟ نہیں بول سکتا۔ کتنا بھی اہم کام ہو اپنا کام چھوڑ دے گا، کتنا بھی بڑا بزنس ہو بزنس چھوڑ دے گا، کتنا بھی تھکا ہوا ہو اپنی تھکان کو بھول جائے گا، کسی بھی حالت میں، کسی بھی پوزیشن میں، کسی بھی سچویشن میں ساری چیزوں کو بھول کر ایک ہی بات اس کے دماغ میں ہوگی، اپنے بچے کو آگ سے کیسے بچایا جائے، اپنی اولاد کو آگ سے کیسے بچایا جائے۔ او اللہ کے بندو، اتنی سی بات کیوں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کمرے میں اگر دنیا کی آگ لگ جائے تو تمہارا چین و سکون ختم ہو جاتا ہے، اور وہ آگ جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے نار الکبریٰ، جس کے بارے میں کہہ رہا ہے نار حامیہ، جس کے بارے میں کہہ رہا ہے نار اللہ الموقدہ، اس آگ سے ہم اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس آگ سے ہم اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ بے وقوفی کے علاوہ یہ اور کیا ہے کہ اس آگ کی کوئی فکر نہیں؟ اور کیسی عجیب و غریب آگ ہے، اللہ فرماتا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ہم گھر کے اندر آگ کو جلاتے ہیں تو لکڑیاں لگا دیتے ہیں، کاغذ لگا دیتے ہیں، اور بھی کوئی چیز اگر جلانے کی ہوتی ہے تو لگا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جو آگ بنائی، میں نے جو عذاب بنایا، میں نے جہنم کے اندر جو آگ بنائی ہے، میں نے جو جلائی ہے، فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ جلے گی انسان اور پتھروں سے، اللہ اکبر، کتنی خطرناک آگ ہے۔ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وہ جلائی انسانوں اور پتھروں سے ہی جائے گی۔ اور میرے بھائیوں اس کو معمولی قسم کی آگ نہ سمجھ لینا، میری ماؤں بہنوں اس کو معمولی قسم کی آگ نہ سمجھ لینا، یہ ہمارے نرم نازک، ہمارے یہ اعضاء، ہمارا یہ بدن، ہمارا یہ جسم، اور آپ پتھروں کو دیکھیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھیں، ذرا سا تصور کر کے دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ جو پہاڑ دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اونچے ہیں، کتنے بڑے ہیں، کتنے مضبوط ہیں، ان سارے پہاڑوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ اگر جہنم کی آگ کے اندر ڈال دے، سیکنڈ نہیں لگیں گے کہ یہ پہاڑ سارے کے سارے اس آگ کے اندر جل جائیں گے، گل جائیں گے۔ بولو گل جائیں گے کہ نہیں؟ ذرا سی دیر میں پانی بن جائیں گے کہ نہیں؟ جب ان پہاڑوں کا یہ حال ہے تو انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا عجیب و غریب قسم کی آگ میں نے بنائی ہے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس کا ایندھن ہی انسان اور پتھر ہے۔ تو اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ تھوڑی سی باتیں جہنم کے بارے میں بھی کر لیتے ہیں، پھر بات ختم کریں گے، وقت بہت زیادہ ہوگا، مجھے بھی جانا ہے۔ کیا ہے یہ جہنم؟ قیامت کے دن لایا جائے گا، جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ اس کو پیارے نبی فرماتے ہیں یوتا بجہنم، قیامت کا دن ہوگا، یوتا بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا۔ اور کیسے لایا جائے گا؟ غور سے سنو مسلمانوں، فرمایا لہا 70,000 زمام، اس جہنم کے اندر 70,000 لگامیں پڑی ہوں گی۔ ہم جانوروں کے منہ میں لگام ڈالتے ہیں اس کو قابو میں رکھنے کے لیے، فرمایا جہنم کے اندر لہا 70,000 زمام، 70,000 لگامیں جہنم کے اندر پڑی ہوں گی۔ سوچو کتنی بڑی ہوگی جس کے اندر 70,000 لگامیں پڑی ہوں۔ پھر فرمایا پیارے نبی نے وَمَعَ كُلِّ زِمَامٍ 1,000 مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا، اور غور سے سنو 70,000 لگامیں، اور 70,000 لگاموں میں ہر لگام کو 70,000 فرشتے
سے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے. کیلکولیٹر آپ کر لینا, آپ لوگوں میں بڑے انجینئر بھی ہوں گے, ڈاکٹر ہوں گے, آپ ذرا سوچ کر دیکھ لینا, آپ تو بہت بڑے تاجر ہیں, آپ تو لاکھوں کروڑوں کا حساب لگا لیتے ہیں, آپ اندازہ کر کے دیکھو کہ کتنے فرشتے اس کو کھینچ کر لے کر آئیں گے. حدیث کے اندر تو یہ ہے, جوڑنے کا کام آپ کا ہے, آپ جوڑیے, آپ بہت بڑے تاجر ہیں نا, آپ جوڑیے. فرمایا 70,000 لگامیں اس کے اندر بڑی ہوں گی, اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے. اس حال میں جہنم کو لایا جائے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے جب اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا, اللہ کا کھڑا کر دیا جائے گا. اب اللہ کا قرآن سنو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو. اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. جب جہنم کو 70,000 لگاموں کے ساتھ میں کھینچ کر لایا جائے گا تو جہنم اپنے غصے کی وجہ سے ایسے لگے گا کہ جیسے پھٹ پڑے گی, غصے کے مارے چیخ رہی ہوگی, چلا رہی ہوگی, اور ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے غصے کی وجہ سے ابھی پھٹ جائے گی. اتنے غصے میں ہوگی, اتنے غصے میں ہوگی جہنم, جیسے پھٹ جائے گی. اللہ کتنی بڑی ہے. فرمایا صحابی رسول بیان کرتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے, اچانک سے بہت تیز آواز ہمیں سنائی دی, بہت تیز دھماکہ میں نے سنا. اذا سمع وجبۃ, بہت تیز دھماکہ سنا. پیارے نبی فرماتے اتدرون ما ھذا, او میرے صحابہ تم جانتے ہو یہ آواز کس چیز کی ہے؟ او میرے صحابہ تم جانتے ہو یہ دھماکہ, یہ آواز کس چیز کی ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے نبی آپ اللہ اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کس چیز کی آواز ہے. دیکھو اس کو کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم. کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام, ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں, کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہیں. لیکن جب نبی نے پوچھا کہ یہ آواز کس چیز کی ہے تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں, مجھے نہیں معلوم یہ آواز کس چیز کی ہے. ہمارے یہاں عالم سے کسی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے چلے جائیے, عالم بیچارہ سوچ ہی رہا ہوگا کہ مسئلہ کیسے بتائیں, اگل بغل بیٹھے والے پہلے بول دیتے ہیں, یہ پہلے مسئلے بتا دیتے ہیں, یہ پہلے سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا, میں اپنی بات بتا رہا ہوں, یہ علماء کرام بیٹھے پوچھو, ان کے ساتھ یہ سب چلتا رہتا ہوگا. سوال پوچھا ایک آدمی نے مجھ سے آ کے, مولانا اس طریقے کی بات ہے کیا کرنا چاہیے. میں بھی سوچ رہا تھا تھوڑا سا جوڑ, تھوڑا سا گھٹاؤ, تھوڑا بڑھاؤ, میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو کس انداز میں سمجھایا جائے, کس انداز میں مسئلہ بتایا جائے. اتنے میں برابر والے نے پہلے بول دیا,